मोहम्मद हुसैन हैकल तमाम मेलों का जिक्र करके लिखते हैं कि इस तरह मक्का मुकर्रमा का तिजारती मंडी बनने का सबब अक्काज का बेला और हज हुआ करता था। जंग फुजार भी यहीं बपा हुई थी। जुल्मजाज का मेला जाहिलियत के मेलों में से एक बेला था। अक्काज के बाद ये मेला यकम जिलहज से 9 जिलहज यानी यौम तरविया तक अक्काज के करीब ही कब कब की जानिब एक फरसख के फासले पर मुनक्किद हुआ करता था। यहाँ से फारिग होकर लोग मिना को चले जाया करते थे। अरब की मंडियों में एक मंडी मुजना भी लगती थी जो अक्काज और अलमजाज के दरमियान थी। ये मेला 10 मुहर्रम से आखिर माह तक मदीनतुल मुनव्वरा के शुमाल में खैबर की एक बस्ती में एक किले के नाम था, जहाँ एक कुआं भी था, वह जारी रहा करता था। नाज़रीन किराम, हिज्र का मेला जो 10 मुहर्रम से आखिर माह तक यमामा में जो बनी हनीफा का मस्कन था मुनक्किद हुआ करता था। बनु उमय्या के ज़ेरे एहतमाम बसरी और अज़रात में एक बड़ा मेला लगा करता था। अरब में इस्लाम के फैल जाने के बाद कम बेश 125 बरस तक ये तमाम तिजारती मंडियाँ मुनक्किद होती रहीं, मगर 129 हिजरी में रफ्ता रफ्ता ये सब मंडियाँ खारजियों की लूट मार की वजह से बंद कर दी गई। सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं कि अरब के साथ हिंदुस्तान, जिसमें मौजूदा दौर के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह सब ममालिक शामिल हैं, इनकी तिजारत मारूफ हुआ करती थी। मुनासिब है नाज़रीन किराम कि हम अपने इलाके की अरब के साथ तिजारत का भी मुख्तसर जायज़ा लेते चले। अरब और हिंदुस्तान दोनों मुल्क अपनी अपनी कौमों के यहाँ अजीम शान मजहबी, पाक और मुक़द्दस रियासतें थीं। हिजाज जैसे मुसलमानों के यहाँ मुक़द्दस इलाका है, ऐसे ही हिंदुस्तान हिंदुओं और बुद्धुओं के नज़दीक एक मुक़द्दस जगह है। हिंदुस्तान और अरबिस्तान समुंदर के वास्ते से पड़ोसी मुल्क हैं। दरिया के किनारे के ममालिक फितरतन तिजारती मुल्क हुआ करते हैं। हज़ारों बरस पहले अरब ताजिर हिंदुस्तानी साहिल पर आया करते और वो शाम, मिस्र और अदन के रास्ते अपनी पैदावार को जज़ायर हिंदुस्तान, चीन, जापान, अफ्रीका और हबशा तक भेजा करते थे और वहाँ से ओमान, बहरीन, हज़रमौत और इराक़ के किनारों से गुज़रकर बलूचिस्तान की बंदरगाह पर लंगर डालते और फिर सिंध में देबल यानी कराची की बंदरगाह की तरफ चले आया करते थे। इस तिजारती आमदोरफ्त से अरबों के जहाज़ हिंदुस्तान के तमाम जजीरों और दरियाई रास्तों पर चक्कर लगाते रहते थे। सिंध की दरामद के मुतालिक अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 9वीं सदी ईस्वी में यहाँ तिलाई सिक्कों, मरजान और एक कीमती पत्थर जिसका नाम धंज था, उसकी बड़ी मांग हुआ करती थी। यहाँ मिस्र से शराब, रोम से पोस्तीन और रेशमी कपड़े आया करते थे। फारस से अर्क गुलाब, बसरा से खजूर और अरब से कारोमंडल में घोड़े आया करते थे। इब्ने असीर लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर मक्का बेआबो गया इलाका था। कुरैश तिजारत करते और वो ताजरों को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा करते थे। ये लोग दस्तकारों और ज़राअत से वाबस्ता अफराद को हक़ीर जाना करते थे। इसी वजह से ग़ज़वा बद्र के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लामी लश्कर की जानिब से 3 अंसारी नौजवान हज़रत मावज़, हज़रत मुआज़ और हज़रत औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन को मैदान जंग में कुरैश का मुकाबला करने के लिए भेजा, तो उन्होंने उनकी शनाख्त दरियाफ़्त फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद, हमारे मुकाबले में हमारी बरादरी से हमारे दर्जे के जवानों को भेजें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुकाबले में हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन को भेजा। मदीना मुनव्वरा किसानों की बस्ती के नाम से मशहूर थी। यहाँ के अक्सर लोग किसान और बागबान, खेतों और बागात के मालिक हुआ करते थे, जिनमें खजूर के अलावा जौ, गंदम, अनार, केला, अंगूर और इंजीर
کثیر تعداد میں پیدا ہوا کرتے تھے۔ یہاں پانی کا نظام بارش، کنویں اور نہروں کے ذریعے ہوا کرتا تھا۔ مدینے کے ارد گرد سرسبز وادیاں اور باغات تھے، جن میں سے وادی عقیق بہت مشہور تھی۔ طائف، یثرب، یمن، یمامہ، تہامہ اور یثرب پانی کی کثرت کی وجہ سے زرعی اور سرسبز علاقے تھے۔ طائف پھلوں اور شہد کی پیداوار میں مشہور ہوا کرتا تھا۔ عرب کسان اونٹوں، گدھوں اور جانوروں سے ہل جوتا کرتے تھے، چشموں اور کنووں سے پانی نکال کر کھیتوں اور باغات کو آباد کیا کرتے تھے۔ پھر یمن، عمان، حضرموت، تہامہ، طائف اور یثرب کی پیداوار دور دراز علاقوں کو ایکسپورٹ کر دی جاتی تھی۔ طائف اور یمن والے شام، افریقہ، ہندوستان اور دوسرے دور دور کے ممالک سے مختلف قسم کے پھلدار درخت منگوایا کرتے اور اپنے علاقے میں اس کی کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ انصار کے متمدن ہونے کے باعث ان کے کاشتکاری کے اصول متعین ہوا کرتے تھے۔ یہود کے زیر اثر ہونے کے زمانے میں ان کو خراج دیتے اور خود مالک ہونے کے وقت زمینوں کو تقسیم کر کے آپس میں پھر کاشت کیا کرتے۔ ناظرین کرام، مدینہ منورہ میں کھجور اس قدر افراط اور تنوع سے پیدا ہوا کرتی کہ عرب کے کسی دوسرے علاقے میں اتنی کھجور اور اتنی ویرائٹی کے ساتھ پیدا نہیں ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ مولانا سعید انصاری نے زرخانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں کھجور کی 120 اقسام ہوا کرتی تھی۔ طائف کا علاقہ عرب کا زرخیز ترین علاقہ تصور کیا جاتا تھا۔ یہ علاقہ چونکہ میٹھے پانی، مناسب آب و ہوا اور زمین کی زرخیزی کی وجہ سے مشہور تھا۔ عرب کے مالدار اور سردار گرمیوں کا زمانہ یہاں پر گزارنے آیا کرتے تھے۔ یہاں کی زرعی پیداوار میں اناج، انگور، کھجور اور پھل مشہور ہوا کرتے تھے۔ یہاں کی زرعی پیداوار دوسرے علاقوں کو برآمد کی جاتی تھی اور طائف کے اصل باشندے بنو عامر اس سبزہ اور گھاس کی وجہ سے جانور پالا کرتے تھے۔ ابن الاسیر کے مطابق قبیلہ بنو ثقیف نے بنو عامر کی اجازت سے طائف کی اراضی پر نصف پیداوار کے عوض کھیتی باڑی اور باغات لگانا شروع کیا تھا، مگر زمینوں پر مکمل قابض ہونے کے بعد بنو ثقیف نے لگان دینے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً جنگ ہوئی جس میں بنو عامر کو شکست ہوئی اور طائف بنو ثقیف کے زمیندار کے تسلط میں آ گیا۔ ناظرین کرام، مدینہ منورہ کی صنعتوں میں لکڑی کے سامان کی تیاری، اینٹوں کے بھٹے اور کپڑے بنانے کی صنعت یہ موجود تھی اور مشہور تھی۔ اس کے علاوہ زرگری اور سونار کے پیشے پر یہود کا قبضہ ہوا کرتا تھا، اور یہود میں سے بنو قینقاع کا قبیلہ زیورات کے کاروبار میں مشہور ہوا کرتا تھا۔ طائف کی مالدار عورتوں میں کثرت سے زیور پہننے کے رواج کے باعث زیورات کا کاروبار بہت عام اور پھیلا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ طائف، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں لوہار، حجام اور بڑے وغیرہ بھی موجود تھے۔ دوسری دستکاری جیسے مٹی کے برتن، جنگوں کی آلات، تیر، کمان، نیزے، ڈھالیں اور پالان وغیرہ وہاں پر تیار کیے جاتے تھے۔ عربوں کے یہاں جنگیں بھی مستقل معاشی آمدن کا ذریعہ شمار ہوا کرتی تھی۔ عرب قبائل میں جاہلیت کی عصبیت، نخوت، تکبر اور عروج پر تھا، جس کے باعث جنگوں کا لگنا ایک معمولی بات ہوا کرتی تھی، اور ان جنگوں کے لیے اسلحہ سازی کے کارخانے ناگزیر ہوا کرتے تھے۔ قبل از اسلام عرب اپنی قبائلی جنگوں کو ایام العرب یعنی عرب کے دن کہا کرتے تھے۔ مورخین نے 132 ایام العرب کا ذکر کیا ہے۔ چند مشہور ایام العرب میں جنگ بسوس تھی، جو ربیہ کے دو قبائل بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان ہوئی تھی، جس کی اصل وجہ چراگاہ میں اونٹوں کو چرانے کے حق پر جنگ کی گئی۔ دوسری مشہور جنگ حرب داہس والغبراء تھی، جو دو گھوڑوں کی مسابقت اور شرط کی رکوم کی ہار جیت پر اختلاف ہو جانے کے باعث مضر کے دو قبائل ابس اور زبیان کے درمیان ہوئی تھی۔ تیسری مشہور جنگ فجار تھی، جس کے فریق قریش اور کنانہ اور
حوازن یعنی قیس اعلان تھے۔ ایام العرب میں چوتھی قابل ذکر جنگ حرب ذی قار کے نام سے مشہور ہوئی، جو ربیہ کے قبائل اور ایران کی شاہی فوج کے مابین شاہان ہیرا کے امانت رکھے ہوئے سامان کی واپسی کے تنازع پر جنگ چھڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر عبداللہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ عرب جاہلیہ کی تمام جنگیں صرف معاشی اسباب کی بنا پر ہی نہیں لڑی گئیں، مگر ان میں سے بیشتر لڑائیاں اور جنگیں ان کا محور یہی چراگاہیں، پانی کے کنویں، مویشی اور مال تجارت کی لوٹ مار تھی۔ ان لڑائیوں سے فاتح قبائل کو نہ صرف مال غنیمت کی شکل میں معاش کے نئے ذرائع حاصل ہو جایا کرتے تھے، بلکہ مغلوب قبائل کے افراد قتل یا قید کے باعث کم ہو کر ان کے معاشی دباؤ کو کم کر دیا کرتے تھے۔ یہ لوٹ مار صرف چراگاہوں اور چشموں پر قبضے کی غرض سے ہی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ تجارتی قافلوں کو لوٹ کر اس کے سامان پر قبضہ کرنے اور اس کے معتوب افراد کو غلام تک بنا لینے کو بھی عرب کی معاشرت کا کثیر وقوع واقعہ خیال کیا جاتا تھا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے قریش اور دیگر قبائل عرب نے تجارتی قافلوں کی بسلامت آمد و رفت کی غرض سے بیرونی ممالک اور اندرون عرب متعدد معاہدے بھی کر رکھے تھے۔ فتح الباری میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن نوفل بن الحارث کہتے ہیں کہ ہاشم ایک شریف آدمی تھے، انہیں قیصر سے قریش کے لیے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اس کے ملک میں امن و امان اور حفاظت کے ساتھ سفر کر سکیں گے۔ جب وہ سڑکوں اور راستوں پر مال و اسباب لے کر گزریں تو انہیں چنگی یعنی ٹیکس سے معاف رکھا جائے گا۔ قیصر نے یہ اجازت نامہ لکھ کر دیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا ایک بہت بڑا معاشی ذریعہ لوٹ مار تھا، چوری ڈاکہ، جس سے سوائے حدود حرم کے کوئی دوسرا علاقہ محفوظ نہیں تھا۔ اس بات کو قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین امن و امان والی بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔